بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ لیجئے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی فرما بردار بنائے رکھیے. وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ہمارے احکام جو دین کے ہیں اور حج کے ہیں وہ دکھا دیجئے. وتب علینا، اور ہم پر توجہ فرمائیے. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت زیادہ توجہ فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں. ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب اس جماعت میں سے ایک رسول کو بھیج دیجئے. منہم، جو انہی میں ہو. یتلو علیہم آیاتی کا، وہ آپ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتلائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کر دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. یہ دعائیں جو ہے حضرت ابراہیم کی چل رہی ہیں. ان میں ایک دعا جو اوپر مانگی گئی وہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں پر عمارت تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی گئی. اس کو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم جب کعبے کی بنیادوں کے اوپر تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ دعائیں مانگی. پہلی دعا تو مانگی قبولیت کی. اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما لیجئے. کعبے کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم اس پر قناعت نہیں کر رہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اب مزید مجھے کسی محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے اس بڑے سے بڑے عمل کو بھی اللہ کے دربار میں قبول کروانے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ربنا تقبل منا، ہماری طرف سے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو قبول کر لیجئے. انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے. ہم نے اس پورے عمل کے اندر کیا کیا کہا آپ نے سن لیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، پھر کہا کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھیے. یہ دعا اگرچہ کہ حضرت انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں پھر وہ اس سے چھینتے نہیں، بلکہ جو ایک دفعہ نبی بنا دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، یعنی اس کی نبوت اس سے واپس نہیں لی جاتی. اور نبی سے زیادہ اللہ کا فرما بردار کون ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو فرما برداری پر لگائے رکھیے. مطلب یہ ہے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا کہ کوئی نیک عمل اگر تم ایک کر رہے ہو تو اس پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھنا، بلکہ اور مزید نیکیوں کی تم کو تلاش کرتے رہنا ہے. بہت سے حضرات کوئی ایک کام کرتے ہیں نیکی والا، اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں، دوسرے نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے.
ان کے لیے پیغام اور سبق ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس کی ہمیں اطلاع نہیں، اور جس چیز کے انجام کی اطلاع نہ ہو تو پھر آدمی اس پر مطمئن کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا میں حضرت ابراہیم نے امت کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا حصہ بنا کر یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں جو نیکی کے کام میں لگے ہو اس پر قناعت نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ اب بس جو ہم کر رہے ہیں یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن میں آیا ہے کہ تم کو نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے رہنا ہے۔ نیکی کے کام جتنے ہیں ان میں ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جڑ جائیں، نیک نام سے جو تحریکیں چلتی ہیں ہم ان میں اپنا حصہ داخل کریں، تاکہ کوئی ایک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، کوئی ایک محنت ہماری اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے۔ تو یہ دعا مانگی، اس کے بعد اپنی دعا میں اپنی اولاد کو شامل کیا، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ یہاں جو بستی ابھی آباد ہو رہی ہے مکہ، اس بستی کے اندر میری ہر طرح کی اولاد ہوگی، فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے۔ مولا کریم جو میرے فرما بردار ہیں وہ میری فرما بردار اولاد کی ایک جماعت ہمیشہ برقرار رکھی ہے۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں دور جاہلیت میں بھی ایسے افراد پائے جاتے تھے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک اور بت پرستی نہیں کی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے، سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی شرک اور بت پرستی نہیں کی تھی۔ تو وہ دعا حضرت ابراہیم مانگ رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آگے تیسری دعا مانگی، اے اللہ ہمیں احکام دین سکھا دیجئے۔ مناسک کے دو معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ایک فرمایا کہ مناسک کا مطلب ہے دین اور شریعت کے پورے احکام، دوسرے معنی ہے مناسک کے خاص حج کے اعمال، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن لفظ آیا ہے ارینا، ہمیں دکھلا دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارینی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھلا دیجئے، انظر الیک، آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ لا ترانی، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو ایک تو فرمایا ارینا، ہمیں دکھائیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آئے، آ کر کے انہوں نے ان دونوں کو، والد اور صاحبزادے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لے جا کر منا، مزدلفہ، عرفات اور حج کے جو دیگر چیزیں ہیں جہاں حج سے متعلق آدمی کو رہنا ہے، حرم کے حدود، اسی طریقے سے یہ تین بڑی چیزیں۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے ساری چیزیں دیکھ لی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے دیکھ لی۔ تو اس جگہ جہاں ساری چیزوں کی پہچان ہوئی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو، وہ جگہ تھی عرفات کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عرفات کو اسی لیے عرفات کا میدان کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے حج کے تمام چیزوں کی پہچان کر لی۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جس وقت زمین پر اتارا گیا تو اس موقع پر ایک دوسرے سے الگ الگ جگہوں پر اتارے۔ حضرت آدم کو تو اتارا گیا ہماری اپنی سرزمین پر، اور حضرت حوا کو اتارا گیا عرب کے اندر، جدے کے اندر۔ تو وہاں وہ ہوتی تھی، یہاں یہ رہتے تھے، دعا ہوئی، توبہ قبول ہوئی، اور اس توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ وہ جو ملاقات ہوئی وہ عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اسی لیے اس عرفات کے میدان کو پہچان، عرفات کا مطلب ہے پہچان، معرفت، عرفیت، تو جس سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، معروف۔ تو عرفات کے میدان میں حضرت آدم نے حضرت حوا کو اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہچانا، تب ہی اس جگہ کو عرفات کہا گیا، ایک الگ مسئلہ۔ لیکن یہاں جو بات ہے ارینا مناسکنا کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں، حج کے ایام ارکان بھی داخل ہیں اور شریعت کے احکام بھی داخل ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اب حج کے جو احکام ہیں وہ مخصوص ایام میں، مخصوص شکل و صورت میں، لباس میں کچھ مخصوص کام کرنے کا نام حج ہے۔ حج پوری دنیا میں صرف مکے میں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ذی الحج کے ان 5 دنوں ہی میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کبھی اور نہیں ہو سکتا۔ اب ان 5 دنوں کی جو ترتیب ہے،
8 ذی الحج کی صبح سے میدان مینا میں حاجی قیام کر لیتا ہے، 8 کا دن اور 8 کی رات گزار لیتا ہے۔ 9 کی صبح یا 8 کی رات وہاں سے عرفات کی طرف چل پڑتا ہے۔ 9 ذی الحج پورے کا پورا وہ عرفات کے میدان میں گزارتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے زوال سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ہے۔ وہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں ظہر کے وقت میں، اور پھر دعا میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کب تک؟ سورج کے غروب ہونے تک، مغرب کے وقت تک۔ مغرب کے وقت پر مغرب کی نماز وہاں پڑھے بغیر میدان عرفات سے نکل پڑتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ پہنچ کر چاہے رات کتنی ہی گزر جائے، وہاں پھر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، صبح اشراق کے وقت وہاں دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے بعد پھر دوبارہ جمرات کی طرف چلتے ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی۔ یہ 10 ذی الحج ہے۔ پہلے دن گئے، کنکری مار دی گئی، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن کنکری ماری گئی، تیسرے دن کنکری ماری گئی۔ یہ 5 دن حج کے ہیں۔ ان کنکریوں کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم کام ہے وہ طواف زیارت ہے، جو کہ حج کا فرض رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اس کے بغیر احرام سے آدمی باہر نہیں نکلتا۔ تو یہ چیزیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو جبرائیل امین نے بتلا دی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ ایک ترجمہ ہے اے اللہ ہم پر توجہ فرمائیے۔ توبہ قبول کرنا اور توجہ فرمانا ایک ہی معنی ہے۔ غلطی کرنے کے بعد انسان اپنے مالک کے پاس پہنچے اور اپنی درخواست پیش کرے، مالک اگر توجہ ہی نہ دے تو پھر وہ درخواست ضائع ہوگی، رائے گاں ہوگی۔ اور اگر مالک توجہ دے لے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تو اب یہ توجہ دینا گویا کہ درخواست کا قبول کر لینا ہے، اس لیے کہ جو ناراض ہوتا ہے وہ کبھی توجہ نہیں دیتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے تو اس لیے ترجمہ کیا مفسرین نے وَتُبْ عَلَيْنَا کا کہ آپ خوب توجہ فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے یعنی توجہ فرمانے والے، الرحیم اور آپ ہی رحم کرنے والے۔ یہ لفظ چونکہ دعا مومنین کے لیے مانگی جا رہی ہے، اور میں نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں بتلایا تھا رحیم جو اللہ کی صفت ہے، یہ صفت ہے آخرت سے متعلق۔ اس صفت کے اندر وسعت نہیں ہوتی، گہرائی ہوتی ہے۔ صفت رحمانیت کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے، ایمان والوں پر بھی رحم ہوتا ہے، غیر ایمان والوں پر بھی رحم ہوتا ہے، لیکن صفت رحیمیت کے اندر گہرائی ہوتی ہے۔ ایمان والوں ہی پر رحم ہوگا اور ان کے وہم و گمان سے زیادہ رحم ہوگا، اور وہ جنت کی نعمتیں ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اب ایک دعا اور آ رہی، یہ دعا بڑی اہم ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ آپ میری اس جماعت کو جو یہاں رہے گی امتم مسلمۃ لک، میری اپنی ذریت میں جو نیک اور مسلمان ہوں گے ان کے اندر سے آپ ایک رسول کو اٹھائیے، وہ رسول انہی میں سے ہو۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ انہی میں سے ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچپن کی جوانی کے ایام اور حالات کو دیکھ کر لوگ ان کی دیانت، امانت، سچائی، راست بازی، ان کی پاک دامنی، ان کی حیا، ان کے اخلاق اور ان کی گفتگو اور بول چال سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھنے والا ایک نوجوان اللہ کا پیغام پہنچائے گا تو پہلے سے چونکہ امانت داری کا یقین تھا، اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی، لقب بھی رکھا گیا امین اور صادق۔ تو ان لوگوں نے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں ہی میں سے بھیجنے کی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تاکہ آنے والے رسول کو کوئی دقت نہ ہو۔ اب اس دعا کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی امی آمنہ کا خواب ہوں۔ یہ 3 باتیں حضور نے فرمائی، صحیح حدیث کے اندر آیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، وہاں بستی جو آباد ہو رہی تھی وہ کون سی تھی؟ حضرت اسماعیل کے خاندان اور ان کی نسل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی کون سے آئے؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت میں جس رسول کے اور نبی کے بھیجے جانے کی دعا مانگی جا رہی، وہ دعا کس کے لیے ہو رہی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا ہے یہودی اور عیسائی اس آیت میں آنے والے نبی کو بنی اسرائیل کا نبی ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو بستی جہاں دعا مانگی جا رہی وہ حضرت اسماعیل کی خاندان کے لوگ ہیں اور حضرت اسماعیل کی نسل ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ دعا جو ہو رہی ہے حضور کے لیے، اسی لیے فرمایا آقا نے انا ثمرۃ دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ دوسرے فرمایا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ کا مقولہ سورہ صف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ انی مبشرم و مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا کہ اے لوگو میری اتباع کرو، اے بنی اسرائیل میری بھی اتباع کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تمہارے لیے ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، جو میرے بعد دنیا میں آئے گا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے خود بتلایا اپنے قوم کو کہ ایک نام احمد نام کے ایک نبی آئیں گے، میں ان کے آنے کی خبر دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اس کو آقا نے فرمایا بشارت اخی عیسیٰ۔ تیسرے حضرت آمنہ کے بارے میں فرمایا، جب وہ پیٹ میں تھے ولادت سے پہلے، حضرت آمنہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ آپ کے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنا وسیع ہوا کہ اس روشنی میں ملک شام کے محل نظر آنے لگے، ملک شام کے محل نظر آنے لگے حضرت آمنہ کو۔ تو وہ جو خواب آقا کی والدہ نے دیکھا اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب رسول بھیجنے کی دعا مانگی، صرف اس دعا پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اس رسول کی ذمہ داریاں بھی یہ ہوں گی۔ پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتک، وہ جو رسول آئے گا وہ انہی میں سے ہوگا، لیکن آپ اس کو جو آیتیں پڑھ دیں گے وہ اپنی قوم کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ آیتیں جس میں اللہ کے احکام ہوں گے، وہ آیتیں جس میں اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی، یعنی قرآن کریم۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات داخل تھی، آپ صحابہ کو قرآن سناتے تھے، صحابہ کا قرآن سنتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت مستقل عبادت ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا مستقل ذمہ داری ہے، بے سمجھے پڑھنا مستقل ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ بغیر معانی کے بھی اگر کوئی صرف قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہا یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ طوطے کی طرح قرآن رٹا دیا جاتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ حضرت محی السنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت ناراض ہوتے تھے، حضرت کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا تو بہت ناراض ہوتے تھے، اسی لیے حضرت نے اپنی کتابوں میں اس کو چھپوایا کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو بے سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ زندیق ہے۔ اتنا بڑا جملہ حضرت محی السنہ کا ہے۔ اس لیے بھائی تلاوت کی فکر ہو۔ امت کا جو معمول تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، وہ ایک ہفتے میں ایک دور کیا کرتی تھی، عام طور پر امت کے اسلاف اور کابر کا معمول تھا۔ خود بعض صحابہ ایک دن میں ایک قرآن پڑھتے، بعض صحابہ 3 دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، بعض 1 مہینے کے پڑھنے والے تھے، بعض ہفتے میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ ایک روزانہ کی ایک منزل کا معمول تھا، فمی بشوقن، منزلوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ 7 الفاظ حروف آدمی یاد رکھ لے، فمی بشوقن، کہ سورہ فاتحہ کا فا، سورہ مائدہ کا میم، سورہ یونس کا یہ فمی۔ اب اس کے بعد ہے با، سورہ بنی اسرائیل کا با، سورہ شعراء کا شین، سورہ صافات کا واو، اور سورہ قاف کا قاف۔ تو یہ 7 آیت حروف یاد کر لیں تو قرآن کی 7 منزلیں کون سے سورت سے شروع ہوتی ہیں وہ یاد ہو جائیں گی بہت آسانی سے۔ تو ایک تو 7 منزلیں روزانہ پڑھا کرتے تھے، روزانہ ایک منزل، ایک حزب کے اعتبار سے صحابہ کا معمول تھا، امت کے اکابر کا معمول رہا ہے۔ بہت سے محدثین قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آج قرآن پڑھنے کا جو ذوق امت کے اندر ہونا چاہیے وہ کم ہوتا جا رہا۔ ہمارے اپنے اکابر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ 10 پارے، خود ہمارے اپنے شہر میں ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا شاہ سید احسان الدین صاحب کا معمول روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کا آج بھی ہے۔ 3 دن میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ
جو ذوق والے ہوتے ہیں وہ واقعی اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں محدثین جو حدیث لکھا کرتے تھے، امام غزالی کے بارے میں کہیں پڑھ رہا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی معمول تھا کہ روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے، 3 دن میں ایک قرآن کریم مکمل ہوتا تھا۔ آج ہم سے روزانہ کا پاؤ پارا نہیں پڑھا جاتا، ایک رکوع پڑھا نہیں جاتا، بس کچھ افراد ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن امت کا عام طبقہ قرآن کی تلاوت سے غافل ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابی ابن کعب سے آقا نے فرمایا تھا قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت ابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ میرا نام لیا؟ کہا آپ کا نام لیا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، روئے، پھر پڑھنا شروع کیا۔ سورہ نساء تک جب پہنچے، سورہ نساء کی وہ آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب یہاں پہنچے تو آقا نے فرمایا حسبک الآن، اب یہاں رک جاؤ۔ تو جب حضرت ابی نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کے نبی کے رخ انور پر آنسو بہہ رہے تھے، اس لیے کہ اس آیت میں حضور کے ایک مقام کو بتایا گیا۔ وہ کیا وقت ہوگا جب ہم ہر گروہ سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی ہم آپ کو پوری انسانیت کے لیے بطور گواہ کھڑا کریں گے۔ تو قیامت کا وہ منظر، حضور کی ذمہ داری، مقام اور مرتبے کو جب حضرت ابی نے پڑھا اس آیت میں تو اللہ کے رسول پر رقت طاری ہو گئی۔ تو صحابہ سے حضور قرآن سنتے۔ ایک صحابی تھے حضرت ذوالبجادین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز بلند تھی۔ وہ جب مسجد نبوی میں تہجد کے وقت میں قرآن پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت عمر نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ اس کو منع کریں کہ لوگ نفل پڑھتے ہیں اور یہ جو تیز قرآن پڑھ لیتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ کسی اور کی بات ہوتی تو میں ضرور منع کرتا، لیکن یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے جسم کے کپڑے تک میری محبت میں اتار دیے تھے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ لیکن دوسرے لوگوں کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ یہ بھائی نفل پڑھ رہے ہیں لہذا آپ تلاوت آہستہ کر لو۔ بعض صحابہ کی بعض خصوصیات، خود حضرت عمر، ان سے حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ آپ کیوں زور سے نماز میں تلاوت کرتے ہو؟ انفرادی نماز پڑھتے ہو یا تلاوت انفرادی کرتے تو زور سے پڑھتے؟ تو کہا کہ میں سونے والوں کو جگانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ بھئی نیند والوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ذوق ہوتا ہے، آقا ہر ایک کے ذوق کے حساب سے تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو اب تلاوت کا جو معاملہ ہے ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے ہم کو معمول بنانا چاہیے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک وقت بھی متعین کریں، ایک حصہ بھی متعین کریں، کم سے کم 1 پارے کی تلاوت کا۔ علماء کے لیے تو 3 پارے، مشائخ کے لیے جو اہل سلسلہ بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے 7 پارے کم سے کم کہا جاتا ہے، کہ جو بیعت و ارشاد کے مقام پر ہوتے ہیں وہ 7 پاروں کی تلاوت کریں، 1 منزل پڑھے روزانہ کم از کم، اس لیے کہ روحانی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ کا کلام جتنا پڑھیں گے اتنا روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، نگاہوں کے اندر روشنی آتی ہے، چہرے کے اوپر ایک رعب طاری ہوتا ہے، دیکھنے والے محبت کی بھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایک طرح کا خوف اور ہیبت بھی دل میں ہوتی ہے۔ نگاہ چاہتی ہے کہ دیکھیں، لیکن جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو ایک طرح کا رعب محسوس ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے والوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں، اس لیے ہم کو قرآن سے خوب جڑنے کی ضرورت ہے۔ جو مجلس قرآن کے نام پر قائم کی جائے ہم اس کا حصہ بننے کی عادت ڈال لیں۔ اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں ان سے کہیں، درخواست کریں کہ آپ کچھ آیتیں پڑھ کر سنا لیجئے، تاکہ قرآن پڑھنے سننے کے اندر آدمی جب اپنے آپ کو لگائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن بہت زیادہ پڑھنے والا ہوتا ہے اگر وہ دوسری دعائیں نہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کی برکت سے اس کی وہ دوسری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سے تعلق اور تلاوت کے اعتبار سے بہت کثرت کے ساتھ کچھ نہ کچھ معمول، ہر نماز کے بعد 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، نماز سے پہلے 2-4 رکوع، نماز پڑھ کے جاتے ہوئے مسجد سے قرآن پاک لے لیا، 2-4 رکوع پڑھ لیے، نکل گئے۔ ہر نماز کے بعد اگر 2-2، 4-4 رکوع کا معمول بن گیا تو 1 پارہ تو آرام سے نکل ہی جائے گا۔ 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارے آرام سے نکل جاتے ہیں، لیکن پڑھے آدمی۔ یہ نہیں کہ انگلش والا قرآن، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا کہ ایسی کتاب چھاپنا کہ جس میں عربی کے الفاظ نہ ہوں، صرف انگلش ہو یا تیلگو ہو یا دوسری زبان ہو قرآن کے لیے، رومن قرآن جس کو کہا جائے، یا یہ کہ قرآن ہی ہو لیکن انگریزی پروننسیشن والا ہو، انگلش پروننسیشن والا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انگریزی میں کچھ لکھا ہوا ہے،
اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے عربی الفاظ کا ہونا ضروری ہے. وہی عربی نماز میں پڑھیں گے تو ہوگی، ورنہ ترجمہ نماز میں پڑھنے سے نماز نہیں ہو سکتی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ اکبر ہوگی نماز، وہاں تو الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھنا پڑے گا. ایسے ہی میرے بھائی پورے قرآن کریم کو عربی الفاظ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، چاہے جس زبان میں پڑھیں، لیکن عربی میں پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. جب تک عربی نہیں آتی تو انگریزی تیلگو میں پڑھیں، لیکن پڑھیں عربی والا. صرف ترجمہ نہیں، ترجمہ اس کے تابع ہے، ترجمہ اس کے ماتحت ہے. اصل عربی ہے، اس کے پیچھے ترجمہ ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے. ایسی کتابیں نہ لیں کہ جس میں صرف ترجمہ لکھا گیا ہو، الفاظ اور آیتیں نہ لکھی گئی ہوں، یہ منع ہے. اور ایسی کتابوں کے شائع کرنے کو، لکھنے کو علماء نے، فقہاء نے مکروہ قرار دیا، بعض نے تو حرام قرار دیا. اب آگے دیکھیے، فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہاں ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے نبی، اے اللہ، آپ کے جو نبی آئیں گے اور جو رسول آئیں گے وہ لوگوں کے سامنے زندگی گزارنے کے طریقے بتلائیں گے اور تہ کی باتیں بتلائیں گے. حکمت کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے کیا تہ کی باتیں. حکمت اور کتاب دو الفاظ ہیں. نبی کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن اگرچہ کہ عربی زبان میں نازل ہوا، جن پر نازل ہوا وہ بھی عربی جاننے والے، ان کو بھی قرآن پاک کے ترجمے اور معانی اور مطالب کی ضرورت نہیں تھی. وہ آیت سنتے تو مطلب سمجھ میں آ جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مستقل نبی کو ذمہ داری دی کہ تم یہ قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کے معانی اور مطالب سمجھاؤ. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ ذمہ داری قرآن میں آئی ہے کہ ہم نے آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے اس لیے بھی ہے کہ وہ جو ہم قرآن اتار رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر اس کے معانی، اس کے مطالب، ہماری منشا، ہماری مراد لوگوں کو سمجھاؤ. یہ کتنی اہم ذمہ داری. قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا نبی کی ذمہ داریوں میں سے اللہ نے داخل کیا. امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن کے سمجھنے سمجھانے سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. پوری زندگی میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کے جنازے بھی اڑ گئے، اللہ معاف فرما دے، ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا. اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، اس کے معانی کیا ہو سکتے ہیں. اب اس کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے تو کسی استاذ کی ضرورت نہیں، البتہ اس کے معانی سمجھنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ترجمے سے ترجمہ معلوم ہوگا، معانی اور مطالب نہیں معلوم ہو سکتے. اس لیے کہ میں نے ابھی بتلایا آپ کو، کل کسی نے پوچھا تھا، غالباً آپ نے یا کسی نے، قرآن پاک کے دو الفاظ تھے، لفظ آیا. عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن نے کہا کہ آیتم من ربک، کہ یہ جو بیٹا آ رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آیت اور نشانی ہے. فرعون کے بارے میں بھی قرآن نے کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ ہم تجھے نشانی بنا رہے ہیں. اب وہاں بھی آیہ کا لفظ ہے، یہاں بھی آیہ کا لفظ ہے، تو ان دونوں الفاظ میں فرق کیا ہے؟ ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی لکھا ہوگا، نشانی نشانی. اس کا کیا مطلب اور اس کا کیا مطلب، اس کے لیے ماہر استاذ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ترجمے دیکھ کر قرآن کریم کے سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں. بغیر استاذ اور بغیر معلم کے قرآن کریم کو سمجھنے کا دعویٰ اور کوشش کرنے والے عین ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہوں گے. اس لیے کہ لفظ کا ایک معنی ایک جگہ الگ ہوتا ہے، وہی لفظ دوسری آیت میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ترجمہ کرنے والے صرف ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح یہ تو پھر بعد میں امت کے مفسرین نے کی. اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کو حضور آیتوں کا مطلب بتلاتے، کوئی خاص واقعہ ہوتا تو اس آیت کو نازل ہونے کے بعد حضور فرماتے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ حکم آیا ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے. اللہ کے نبی کی یہ ذمہ داری حضور نے بحسن خوبی پوری کی، صحابہ نے پوری کی، صحابہ کے بعد تابعین نے پوری کی، تبع تابعین نے، امت کے مفسرین اور مجتہدین نے کی. حضرت تھانوی نے یہاں لکھا کہ یہاں حکمت سے مراد وہ اصول بھی ہیں کہ جس میں قرآن پاک کی آیتوں، احادیث کے الفاظ میں غور کر کے نئے زمانے میں آنے والے مسائل کا حل تلاش کرنے کی صلاحیت
اور ملکہ پیدا کرنا یہ بھی حکمت کے اندر داخل ہے۔ اس کو حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا تہ کی باتیں، یعنی اندر کی باتیں، وہ قرآن کی رموز، قرآن کے موتی جو سمندر میں غوطہ لگا کر لوگ نکالتے ہیں، قرآن پاک کی خدمت کرنے والوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہر زمانے کے لیے قرآن چیلنج ہے، اسی لیے چیلنج ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو اٹھاتے رہیں گے کہ قرآن پاک پر ہونے والے اعتراضات اور حملوں کا بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں۔ اور ہندوستان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن جس بہترین انداز میں ہندوستان کے علماء نے سمجھا، عام طور پر عرب کے علماء بھی اس کا لوہا ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہندوستان کے علماء کی عربی تفاسیر کے بارے میں۔ التعلیق الصبی ایک کتاب ہے ہمارے علماء مولانا ادریس کاندھلوی کی، وہ کتاب مشکات کی شرح ہے۔ لوگ عرب کے اندر اس کتاب کو پڑھتے ہیں مشکات سمجھنے کے لیے۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک کی شرح۔ موطا تو مختصر ہے، لیکن انہوں نے جو شرح لکھی وہ 20 جلدوں کے اندر لکھی، اوجز المسالک کے نام سے۔ جب علماء عرب میں وہ کتاب پہنچی تو مالکی مسلک کے علماء نے کہا یہ کتاب لکھنے والا مالکی تھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں حنفی تھا، تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے تو موطا امام مالک جو کتاب مسلک مالکیت پر ہے اس کو اٹھا کر مسلک حنفیت بنا دیا۔ اس قدر علم اللہ پاک نے ہمارے اکابر علماء کو، اس ملک کے علماء کو دیا۔ ہمیں قدر کر لینی چاہیے، ہمیں بہت قدر کر لینی چاہیے ہمارے علماء کی کتابوں کی۔ اتنی شاندار، اتنی معتبر، اتنی مفصل اور اتنی پیاری کتابیں لکھ کر چلے گئے دنیا سے کہ اب مزید ان فنون کے اندر کتابوں کی ضرورت پیش نہیں، بس جو لکھا گیا وہ آدمی پڑھ لے تو کافی۔ بس ایک حضرت تھانوی کو لوگ پڑھ لیں، حضرت تھانوی کی ساری کتابیں اگر کوئی پڑھ لے، عالم پڑھ لے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، بلکہ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب کہ اگر کوئی شخص حضرت تھانوی کی کتابوں کو اپنے لیے حرز جاں بنا لے گا تو اس کے لیے دنیا کی کسی اور تصنیف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا قرآن کے معانی اور مطالب مفاہیم کے اعتبار سے، تو یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کسی ماہر استاد سے پڑھا جائے۔ الفاظ بھی پڑھنے ہوں تو ماہر سے پڑھے۔ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، بچپن میں جو لوگ پڑھتے ہیں، ابھی چونکہ مکاتب کا ایک نظام ہے، ورنہ پہلے تو خواتین گھر گھر جا کر پڑھاتی تھیں یا لوگ خواتین کے پاس پڑھتے تھے، تو جیسے ان کو پڑھانے آتا تھا ویسے پڑھا دیتی تھیں، اردو ہی میں پڑھا دیتی تھی قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک، کوئی اس میں یعنی کہ تجوید کی رعایت نہیں ہوتی تھی، حالانکہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا واجب ہے۔ بچپن تھا، کھیل کود میں گزر گیا، لیکن جس عمر میں بھی ہم کو احساس ہو اس عمر میں تجوید کے لیے آدمی فکر کرے، قرأت نہ سیکھے، بڑی تجوید کی کتابیں نہ، کم سے کم مخارج سیکھ لے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، مجھے کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ تو قرآن کے لیے لازم اور ضروری ہے، ورنہ بھائی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جو جس عمر میں ہیں علماء سے، بڑے لوگوں کو بھی ماشاءاللہ پڑھانے کا یہاں علماء نے بیڑا اٹھایا ہے، بہت سے علماء پڑھاتے ہیں۔ مزید تعلق داری میں مولانا عبدالحکیم صاحب جو امام ہیں وہ پڑھاتے ہیں عشاء کے بعد، بڑے افراد کو بھی پڑھاتے ہیں، فجر بعد پڑھاتے ہیں۔ دارالعلوم میں مولانا عبدالبصیر ہیں ایک ندوی، وہ بھی پڑھاتے ہیں، وہ بھی بیچارے بڑے لوگوں کو عشاء بعد پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے رابطہ کر کے اپنے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے۔ سمجھانے کے لیے جہاں تفسیر قرآن کے حلقے لگتے ہیں وہاں شرکت کی جائے، جہاں نہیں پہنچ سکتے تو اپنے علاقے کے اندر علماء سے درخواست کر کے ان سے پھر استفادے کی شکلیں بنائی جائیں، تاکہ یہ جو نبی کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری جو نبی کے وارثین ہیں ان کو پورا کرنے میں موقع ملے، سہولت ملے۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تیسری جو ذمہ داری ہے وہ ہے لوگوں کے دلوں کی اور ان کے ظاہر و باطن کی صفائی۔ نبی آتے ہیں تو امت سے شرک کو دور کرتے ہیں، کفر کو مٹاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی بیماریاں جس کو ہم سمجھتے ہیں، جو قلب کی بیماریاں جیسے حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جو روح کو نقصان پہنچانے والے، ایمان کو نقصان پہنچانے والے جو کام ہیں، ان کاموں سے بھی نبی امت کو بچاتے ہیں، بچنے کے طریقے بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کئی موقع پر اتق اللہ، اے لوگو کیا کر رہے ہو؟ ایک شخص کو دیکھا، تربیت آپ نے کبھی زبان سے بھی کی، کبھی چہرے کے اثرات سے بھی کی،
آپ کے چہرے پر کوئی رنگ آتا صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی کچھ ناراضگی پیش آئی۔ ایک شخص آئے تھے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ تو آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو وہ لے جا کر کے انہوں نے پھینک دیا۔ دوسری مرتبہ حاضر ہوئے تو پوچھا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ پھینک دیا۔ کہا اپنی بیوی کو دے دیتے تو جائز۔ تربیت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے کھڑی تھیں، یہ منافقین آئے، یہودی آئے، اور ان لوگوں نے حضور کو السلام علیکم السلام علیکم کے الفاظ سے یاد کرنا شروع کیا۔ تو حضرت عائشہ کو پیچھے سے غصہ آ رہا تھا، وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضبہ، اس طرح کے الفاظ نکلے تو آقا نے فرمایا کہ مہلا یا عائشہ، عائشہ خاموش رہو، آہستہ بولو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اخلاقی تربیت۔ اب یہ جو اخلاقی تربیت کا پہلو ہے حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہر دور کے مشائخ، ہر دور کے اہل علم، ہر دور کے بزرگان دین نے اس کام کو بھی سنبھالے رکھا ہے۔ نبی کی دونوں ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، علمی ذمہ داری نبی علیہ السلام کے علوم کو امت کے اندر پہنچانا، یہ بھی ذمہ داری سنبھالی جا رہی ہے، اور آقا کی اخلاقیات کو، روحانی تربیتوں کو بھی امت کے اندر عام کرنا۔ اس کے لیے جو سلسلے چلے ہیں وہ سلسلے تصوف کے سلسلے کہلاتے ہیں، کہ جہاں انسان کسی اہل اللہ والے کی تربیت میں رہنے والے کے ہاتھ میں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ کیسا ہو؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کا ولی ہونا ضروری نہیں، ماہر ہونا ضروری۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی جس ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتے ہو، کوئی مریض یہ نہیں پوچھتا کسی ڈاکٹر سے کہ آپ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کرنے کی مہارت آپ کے پاس ہے کہ نہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اپنی روحانی بیماریوں کو سدھارنے کے لیے جس شیخ کا انتخاب کرو گے تو اس کو ولایت کے مقام پر تلاش نہ کرو، وہ مہارت کے مقام پر اس کو تلاش کرو۔ لگتا ہے کہ ہاں میری تربیت اس کے ہاتھوں ہوگی تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری تربیت فرمائے گا۔ تو یہ سلسلے جو چلتے ہیں بزرگان دین کے ہاں بیعت و ارشاد کے، یہ ہیں یزکیہم، کہ اس سے انسان کے دل کا ایسا بھی نہیں کہ آپ نے آج بیعت کر لی تو کل آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی، نہیں، بلکہ ایک طویل صحبت گزارنے کے بعد غیر محسوس طریقے سے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ پھر جب وہ مزاج میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو جس شیخ کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، پھر ان کو جب احساس ہوگا کہ ہاں اب یہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ اب دوسروں کی تربیت کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو ذمہ داری میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ سلسلہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا وہ امت کے ایک فرد تک چلتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سلسلے اور ان کے سلاسل اربعہ جو امت کے اندر مشہور ہے، یہ سلسلے ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کی مجلسوں میں، ان کے خانقاہوں میں، ان کی نجی زندگی میں تو نہیں، ان کی پبلک لائف کے اندر ہم شریک ہوتے رہیں، ان کے مواعظ سے، ان کی نصیحتوں سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہے۔ ہمارے اپنے شہر میں بیعت و ارشاد کے لیے جو بزرگان دین ہیں، ان میں حضرت مولانا شاہ سید احسان الدین صاحب ہیں، یہ بھی خلیفہ مجاز ہیں۔ 2-3 بزرگوں کے حضرت مولانا مفتی سید صدیق صاحب ہیں، یہ بھی خلیفہ مجاز ہیں۔ خود مولانا عبد الرحمن صاحب ہیں، مولانا اسماعیل شریف صاحب ہیں، اسی طریقے سے میرے دوست حضرت مولانا عبد الواحد صاحب ہیں۔ یہ سب اکابر سے تربیت کیے ہوئے اور بیعت و ارشاد کی اجازت لینے والے علماء ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، رابطے قائم کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ہمارا اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان علماء سے جوڑے رکھیں، استفادہ کریں، بڑا فائدہ ہوگا۔ آگے فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ غالب ہیں۔ دعاؤں کے اختتام پر حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں، اللہ آپ غالب ہیں، کوئی آپ پر غالب آنے والا نہیں، اس لیے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جو کچھ میں نے درخواستیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے پورا کرنے میں رکاوٹ کچھ نہیں، آپ غالب ہیں۔ اب کب پورا کریں گے یہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ حکیم ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ پورا کرنے پر قادر ہیں، لیکن کوئی پابندی نہیں کہ ابھی پورا کیا جائے، آپ جب مناسب سمجھے جب کریں گے۔ تو اس لیے ان 2 صفات پر اپنی دعا کو حضرت ابراہیم نے اختتام تک پہنچایا۔ تو یہ دعاؤں کی جو تشریح ہے یہ بہت وقت لیتی ہے، لیکن ابھی چونکہ درس کا حلقہ ہے
اور جو وقت ہمارا تھا وہ الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ آخری رکوع سورہ پہلے پارے کا ابھی شروع ہوگا اگلے جمعہ میں انشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ